الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، آپ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ آج یہاں پر 29ویں رات ہے، ختم قرآن ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ کل چاند نظر آ جائے۔ آپ حضرات بزمِ اسماعیل رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر بھروسہ کریں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے سنا، اس عزیزم نے آپ کو قرآن پاک سنایا۔ جو حضرات یہاں مکمل تراویح پڑھیں وہ جانتے ہیں کہ بہت ہی شاندار اس نے تراویح سنایا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آئندہ سال اس کا دور حدیث ہے، بخاری شریف پڑھے گا۔ اللہ اس کو مکمل عالم دین بنائے۔ اور اس سال اب یہ بچہ چھوٹا ضرور ہے، اس کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اس بچے کو صبر عطا کرے۔ اس کے والد بھی تشریف لائے ہیں۔ مجھے یاد ہے ان کے والد نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ بڑے دیندار آدمی ہیں، جماعت میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو بھی وہاں جانا چاہیے، اس جگہ پر جہاں پر لوگ ایک مورتی شکل پر کوئی جانور یا کچھ بنا رکھا تھا جس کی پرستش کرتے تھے، اس کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا۔ آپ کے والد مرحوم مغرب کے بعد ہمارے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگ جمع تھے اور اپنے پیر سے اس کو ٹھوکر مارا اور یہ کہا کہ یہ باطل ہے، حق تو اللہ ہے، اللہ واحد ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چیز ایسے غائب ہو گئی، آج تک نہیں ملا۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ میرے دوستو، ابھی آپ نے سنا قرآن پاک کے تعلق سے، ابھی آپ نے حضرت مولانا مربی مکرم حضرت مولانا سفیان صاحب نائب امیر شریعت اڑیسہ بیمار ہیں، اور اس کے باوجود صرف یہ کہا میں کہیں نہیں جاتا، مرکز کی بات ہے، سونگڑے کی بات ہے، ضرور آؤں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کے بارے میں دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس سے پہلے بھی میرا بیان آپ نے سنا ہوگا، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے پاس چندے کے لیے آتے ہیں، علماء آئیں، سفراء آئیں، تو آپ جہاں چندہ دیتے ہیں تو وہیں آنے والے کو ہدیہ پیش کریں، ہدیہ آپ دیا کریں۔ اگر آپ نے 500 روپے دیا تو 50-100 روپے ضرور سے ہدیہ دیں۔ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آتا اس کے پاس اس کے تصدیقات موجود ہیں تو آپ ضرور دیا کریں۔ اس کے فوائد میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس پر عمل حاجی صاحب کرتے ہیں، ہمیں خود اس کا اندازہ ہے اور ہمیں بھی نوازتے ہیں، تو اس بنیاد پر میں نے اس صفت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ سب کو اس طرح بنا دے۔ میرے دوستو، ہمیں قرآن سے جتنی ہم محبت کریں گے اللہ اتنی عزت عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج سے واپس آیا اور میں ملک شام کی طرف جانے لگا، یعنی آپ کو بتلاؤں قرآن پاک سے اگر کسی کو محبت و تعلق ہو جائے تو اس کے رگ و ریشے کے اندر قرآن پاک بس جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک میں حج سے نکل کے آیا، ملک شام جانے لگا تو دیکھا ایک بڑھیا ہے، یعنی لق و دق میدان، چٹیل میدان، ریتیلی زمین، وہاں کوئی نہیں ہے، ایک بڑھیا جو ہے راستہ بھٹک گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس کو دیکھا تو میں اس کے قریب آیا تو میں نے کہا السلام علیکم، تو بڑھیا نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی قرآن پاک سے جواب دیا۔ اب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا کہ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ اللہ جس کو بھٹکا دے اس کو کون سنبھال سکتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ قافلے سے بھٹک گئی ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا کتنے دن ہو گئے کہ تم یہ قافلے سے بھٹکی ہوئی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا، کہا کہ ثلاث لیال سویہ، میں سمجھ گیا 3 رات سے بھٹکی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اب یہ ہے کہ اس لق و دق میدان میں جہاں پانی نہیں ہے تم نماز پڑھتی ہو 3 دن سے، کیسے پڑھتی ہو؟ تو فرمایا
کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن سے جواب دیا اگر پانی نہ ملے پاک مٹی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو کہ میں کچھ کھانا لے کے آتا ہوں، 3 دن ہوا تم نے کھایا نہیں ہوگا، تم کھا لینا۔ اس نے قرآن سے جواب دیا ثم اتم الصیام الی اللیل، میں سمجھ گیا روزے سے ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی تم تو مسافر ہو، اس سفر کی حالت میں تم نے روزہ رکھا ہے۔ اس نے جب قرآن سے جواب دیا کہ فمن تطوع خیرا فانہ خیر اللہ، جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی فرض روزہ نہیں، اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور سفر میں ویسی جو فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں یہ تو نفل ہے۔ تو اس نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو، اگر تم کو معلوم ہو جائے اس میں کیا برکت ہے، کیا رحمت ہے، کیا نعمت ہے، فرمایا کہ تم روزہ رکھنے لگو گے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اب یہ ہے کہ میں سواری لے کے آتا ہوں، تم میری سواری پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں قافلے تک پہنچا دوں گا۔ تو اس نے کہا قرآن سے جواب دیا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا اللہ خوب جانتا ہے۔ میں نے کہا ارے ماں کہ تم قرآن کے علاوہ کچھ بولتی نہیں ہو، کیا بات ہے؟ قرآن ہی سے جواب دیتی ہو، کچھ اور نہیں بولتی۔ اس نے کہا اتنی بہترین بات اس نے کہی، قرآن کی آیت پڑھی کہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہا کہ دیکھو میں جب کہوں گی میرا نگہبان تیار کھڑا ہے، نوٹ کرتا ہے، لہٰذا مجھے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، تو میں قرآن کے علاوہ کچھ کہوں کیوں کہوں؟ اگر قرآن کے علاوہ کچھ کہوں گی ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ اچھا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ سواری قریب کیا، سواری پہ بیٹھ گئی، سواری لے کے چلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو اونٹ چراتے تھے اور اونٹنی کو ہکاتے تھے ہودی پڑھتے تھے، عربی زبان میں وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے مزدور ہیں، بہت سے جانور چرانے والے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اشعار یا کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نل بٹھاتے ہیں پائپ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم کہ مرے ٹانی ہوئی لسا نہیں کہتے ہیں، وہ یعنی ایک جوش ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو قوت پیدا کرنے کے لیے تو اشعار پڑھنے لگا، تو فوراً وہ عورت کہتی ہے کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، کیا قرآن تیرے پاس قرآن پتہ نہیں تجھ کو؟ قرآن پڑھ یا اشعار کیوں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ میں سمجھ گیا کہ ملک شام جائے گی، میں لے کے چلا، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب پانی والا علاقہ آیا تو وہ دور سے دیکھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فوراً قرآن سے جواب پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے کچھ رشتہ دار یا تعلقات والے اس کے اندر ہوں گے، اس لیے اس نے یہ اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے کہا کہ ماں اس میں کوئی تیرا رشتہ دار ہے؟ بتلا، میں اس کو بلا لوں۔ کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہا کہ پتہ میں سمجھ گیا اس کے بچے اس کے اندر ہیں۔ قرآن سے جواب دیا، میں سمجھ گیا کہ اس کے اولاد اس میں ہیں، اس کے بیٹے اس میں ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا بتلا تیرے بچوں کا نام کیا ہے؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ میں سمجھ گیا اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے پکارا اور دوڑے ہوئے آئے، ماں کو بھٹکا ہوا دیکھا تھا، دوڑے ہوئے آئے اور آ کر ماں سے لپٹ گئے۔ ابھی میں ان سے پوچھنے والا تھا ان کی ماں کے بارے میں، ماں نے کہا فوراً اس نے پیسے نکالا، اپنے بچوں سے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جاؤ اس کے لیے کھانا لے آؤ، پیسے لے جاؤ، ناشتہ لے آؤ۔ جب وہ لے کے آ گئے تو اس عورت نے کہا فوراً قرآن سے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، لو کھاؤ پیو جو تم نے احسان کیا میرے ساتھ ان چند دنوں میں، یہ لو کھاؤ، اسے کھاؤ پیو۔ اب میرے دوست کہتا میں ایک لقمہ نہیں لوں گا جب تک تم نہ بتلا دو وجہ کیا ہے۔ جو بات پوچھتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے۔ بچوں نے کہا کہ 4 گھنٹے میں آپ پریشان ہیں کہ قرآن ہی سے جواب دے رہی ہے، قرآن سے۔ وہ کہا کہ قرآن سے جواب تو 4 گھنٹے کی بات نہیں، 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کیا ہے۔ میرے بھائی قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن سے محبت کرو۔ اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے قرآن پاک سے جتنا محبت کرو گے اللہ موت اچھی نصیب کرے گا۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب کے لیے دعا کیجئے، ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حفظ و امان کے لیے دعا کیجئے، اس ملک کے اندر امن و امان کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں زلزلہ میانمار تھائی لینڈ کے اندر اتنا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرمائے۔ یعنی پورے کروڑوں اربوں خربوں کی بلڈنگ ایک سیکنڈ پلک جھپکتے ہی کلمح بالبصر بالکل زمیں دوز ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس طرح سے، اس لیے ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز العلوم کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، اللہ تعالی اس کی مرکزیت کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ دار العلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم علیہ توکلت ورب العرش العظیم لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة اللہم انصر الاسلام والمسلمین واغزل الكفرة والمشرکین اللہم اہلک اعداءک وعداءنا وعداء الاسلام والمسلمین اللہم ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف فینا یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اے اللہ ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، جو بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرما دیجئے، مکہ مدینہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ بیت المقدس پر یہودیوں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم کر دیجئے۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے، مولا مکمل حفاظت فرما لیجئے، مولا آزمائش مبتلا نہ فرمائیے، مولا بڑے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں، مولا کریم ان کی حفاظت فرما لیجئے، اس ملک پر ظالموں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم کر دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ موجود حکومتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، خائب و خاسر فرما دیجئے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما لیجئے، مسجدوں کی حفاظت فرما لیجئے، خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، جماعت جمعیت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ امن و امان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اوقاف جائیداد کی حفاظت فرما لیجئے، وقف املاک کی حفاظت فرما لیجئے، قبرستان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ایک ایک ایمان والے کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے بیوی بچوں کو حرام لقمے سے بچا لیجئے، حلال روزی مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، اس ملک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں مولا سب کی حفاظت فرما لیجئے، تمام علماء کی، تمام مسلمانوں کی، ائمہ کی، سفر میں حضر میں ہر جگہ حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ خوف و ہراس کا ماحول ختم کر دیجئے، محبت کے ماحول کو عام کر دیجئے، غیر مسلموں کے دلوں مسلمانوں کی محبت ڈال دیجئے، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ حافظ صاحب کو قبول فرما لیجئے، جہاں جہاں بچوں نے قرآن سنا مولا سب کو قبول فرما لیجئے، سب کے حفظ کے اندر قوت عطا فرما دیجئے، حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو مکمل حافظ مکمل عالم دین بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو سب کے
گھر والوں کی حفاظت فرما لیجئے، سب کو صحت اور حیات عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو مہلک اور دائمی امراض سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اے اللہ جان مال کی عزت آبرو کو بچا لیجئے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دیجئے، مرکز العلوم کی ساری ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہر جماعت میں طلبہ کو داخل فرما دیجئے، اس کے تعلیمی معیار کو بلند سے بلند تر کر دیجئے، اے اللہ ہر طرح سے نصرت و اعانت فرما دیجئے، اے اللہ اس کے اساتذہ، طلبہ، ملازمین، معاونین، محبین، متعلقین کو قبول کر لیجئے، ان کے گھر والوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہر جگہ تمام مسلمانوں کو عید کی نماز آسانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر جگہ حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لیجئے، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ظالم حکومتوں کے شر سے ہر مسلمان کو بچا لیجئے، اس ملک کو بچا لیجئے، اس ملک کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کا مولا کریم دکانی ہے، مولا میڈھی بیمار ہے، اے اللہ اس نے آپ سب سے دعا کی درخواست کی، مولا اسے شفا عطا فرما دیجئے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دیجئے، اسے ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہم سب کی دعاؤں قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو دیوانہ بنا دیجئے، اے اللہ حافظ صاحب کے گھر والوں کو قبول کر لیجئے، ان کے پورے خاندان کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کو مکمل عالم دین بنا دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ یہاں جتنے لوگ اعتکاف میں مولا نوجوان بچے ہیں پروردگار، اے اللہ یہاں 12 افراد ہیں اعتکاف میں ہیں، نوجوان بچے ہیں مولا، یہ کھیل کود کرنے والے نوجوان، اے اللہ گھومنے پھرنے والے نوجوان بچے ہیں مولا، ان کے مقصد کو قبول کر لیجئے، ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول کر لیجئے، جہاں جہاں یہ معتکفین ہیں سب کو قبول کر لیجئے، ان جوانوں کی عمر برکت عطا فرما دیجئے، ان کی جائز مقصد ضرورت کو پوری فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو قبول کر لیجئے، جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔